سکینہ کی آواز رات کے اس وقت قید خانے سے اب بھی آ رہی ہے. سکینہ کہہ رہی ہے بابا بابا شام کی بیٹیاں، شام کے رئیسوں کی بیٹیاں اس وقت اپنے آرام دہ تکیوں پر اپنے باپوں کے سینے پر سو رہی ہے، اور تیرے سینے پہ سونے والی سکینہ اینٹ کا تکیہ بنا کر قید خانے کی زمین پر ہاں 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 سنے گا کرے گا برداشت. میرے بچے نے میرا رخ موڑ دیا. سنے گا. سکینہ کہتی ہے بابا اگر میرے مقدر میں یہ اینٹ کا تکیہ تھا اور زندان کا بستر تھا تو مجھے سینے پر سونے کی عادت کیوں ڈالی تھی؟ سنو گے جملہ؟ بابا سینے پر سونے کی عادت کیوں ڈالی تھی؟ اور ایک رات عزاداروں بس اچھا چل اسی پہ ختم کر رہا ہوں. عزاداروں ایک رات ایسی بھی آئی، یہی وقت تھا سکینہ غش سے چوکی، بابا کو خواب میں دیکھا، پھپھی اور بھائی سے کہا پھپھی اماں میرے بابا آ گئے، میرے بابا آ گئے، میرے چچا آ گئے، مجھے لینے آئے. سکینہ بابا یہاں نہیں ہے، سکینہ بابا یہاں نہیں ہے. سجاد نے منع کیا، زینب نے منع کیا. سکینہ اس انداز سے روئی کہ شام کی رہنے والی عورتوں کی نیندیں اجڑ گئی. اپنی گودوں میں بچے لے کر یزید کے محل سرا کا دروازہ کھٹکھٹایا. یزید یہ بچی تو کئی دنوں سے رو رہی ہے. مگر آج یہ بچی جس طرح رو رہی ہے ہمارے کلیجے پھٹے جا رہے ہیں. اس بچی سے پوچھ لے یہ کیا چاہتی ہے. یزید نے دربان زندان سے پوچھا یہ بچی کیا چاہتی ہے. دربان نے سید سجاد سے پوچھا یہ بچی کیا چاہتی ہے. سجاد کہتے ہیں اپنے بابا کا سر چاہتی ہے، اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے. لے بالی بیٹا یہ شعر پڑھنے کے لیے تیار ہو جانا. سجاد بولے کیسے؟ یہ شعر چھوڑ دوں گا میں تیرے لیے مصائب میں، یہ شعر پڑھنا تیار ہو جانا. عزاداروں امت نے خوب اجر رسالت دونوں شعر پڑھنا. عزاداروں سجاد کہتے اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے. عزاداروں یزید نے حسین کا سر قید خانے میں 10 سفر کو بھجوایا. اب قید خانے میں جب حسین کا سر آیا زینب نے ہاتھوں میں لیا، سکینہ کے پاس دیا. سکینہ نے باپ کے سر پر اپنے رخسارے رکھے، ہونٹوں پر ہونٹ رکھے، زخمی کان دکھا کے کہتی ہے او بابا. اب کرو نماز ٹھہر بیٹا. بابا بابا میرے رخسارے، بابا میرے رخسارے، بابا میرے کان، بابا میرا جلا کرتا. ہاں رو رو رو. عزاداروں قید خانے میں ایسی قیامت بپا تھی. سبھی تھی در آخری جملہ، آخری شعر میرا بیٹا پڑھے گا. قید خانے میں ایک دم خاموشی چھا گئی. سکینہ کے رونے کی جو آواز بند ہوئی، جناب زینب نے چلا کر پوچھا بیٹا سجاد کیا سکینہ تھک گئی؟ کیا سکینہ رو رو کر تھک گئی؟ سید سجاد کہتے ہیں پھپھی اماں جلدی آؤ سکینہ سو گئی. اب جو زینب آئی سکینہ کو گود میں لیا، ننھی سی گردن ایک طرف ڈھلک گئی، آواز دی بیٹا سجاد. ہاں پھپھی اماں انا للہ و انا الیہ. سجاد بولے بولے کیسے ختم کرو. سکینہ کو غسل دوں چپکا ہوا ہے خون بھرا کرتا بدل ارے وہ بچی امت نے خوب ختم کرو. ادا کیا، باندھے گئے تھے 12 گلے ایک رسن کے ساتھ. عزاداروں جب غسالہ نے کہا، غسالہ نے ایک مرتبہ چیخ مار، آخری جملہ غسالہ نے چیخ مار کر کہا مولا سجاد میں سکینہ کو غسل نہیں دے سکتی. کہا کیوں نہیں دے سکتی؟ مولا خون بھرا کرتا بدن سے چپک گئے.
سجاد بولے رہنے دے، میں اسی کرتے میں اپنی بہن کو عزادارو لو اب رو، اب کہاں دیکھتا ہوں دل والا کون ہے۔ او بھائیوں، جن کی بہنیں ہیں بتاؤ، جن کی 4 برس کی بہن ہے، وہ بہن کا لاشا اٹھائے تو بھائی کے لیے ضروری کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کھلے ہو، پاؤں کھلے ہو، گردن کھلے ہو۔ بتاؤ سجاد کیا کرے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں تاق، بہن کا لاشا۔ قید خانے میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی لہد کے پاس آئے۔ عزاداروں، جھکتا وہ ہے جس کی کمر میں لنگر نہ ہو۔ کبھی قیدی دیکھے جس کی کمر میں لنگر نہ ہو وہ جھکتا ہے، اور مردے کو قبر میں جھک کر لٹایا جاتا ہے نا۔ سجاد نے سکینہ کو قبر میں لٹانا چاہا، لنگر نے جھکنے نہیں دیا۔ سجاد کہتے بابا مشکل کشا، مجھ سے جھکا نہیں جاتا، میں اپنی بہن کو قبر میں کیسے لٹاؤں؟ ایک بی بی کے ہاتھ قبر سے باہر آئے، بیٹا سجاد، میں تیری ماں فاطمہ زہرا، لا میری سکینہ